آج آپ کے سامنے 10 محرم الحرام کے کچھ اہم واقعات پیش کیے جائیں گے۔ 10 محرم الحرام جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، اسلامی تاریخ کا ایک نہایت مقدس اور اہم دن ہے۔ اس دن کئی اہم اور تاریخی واقعات پیش آئے جن کا ذکر قرآن و حدیث اور تاریخ اسلام میں موجود ہے۔ محرم کے دن کے کچھ اہم واقعات مختصر آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ ان میں سے پہلا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا واقعہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ جنت میں ٹھہرائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے کہا کہ جنت میں ایک درخت ہے، اس کا پھل نہ کھائیں۔ اور کچھ عرصہ گزرا، شیطان حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، بہلایا پھسلایا اور ان کو قسم دلائی کہ اللہ نے تمہیں اس کا درخت کھانے سے منع اس لیے فرمایا کہ اگر تم اس کا پھل کھا لو گے تو تم ہمیشہ اسی جنت میں رہو گے۔ اور آدم علیہ السلام بھی بھول گئے اور شیطان کی بات کو مان لی، کیونکہ اس نے قسم دلائی اور بہت ساری باتیں ان سے کہا۔ تو آدم علیہ السلام اور حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنت میں اس درخت کا پھل کھا لیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو، آدم اور حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، دنیا کے اندر اتار دیا، شیطان کو بھی دنیا میں بھیج دیا۔ آدم علیہ السلام تقریباً 300 سال تک اللہ تعالیٰ سے اس غلطی کے بارے میں اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 300 سال کے بعد دونوں کی دعا، دونوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائی، اور توبہ قبول ہونے کا جو دن تھا وہ یہی 10 محرم کا دن تھا۔ اور دوسرا واقعہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا جودی پہاڑ پر ٹھہرنا۔ واقعہ یوں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 950 سال اللہ کی طرف بلاتے رہے، اللہ کی باتیں لوگوں کو بتاتے رہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیے، اور بہت سارے ایسے افراد تھے جو عناد اور سرکشی میں پڑے ہوئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانی، وہی گمراہی کے راستے پر تھے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اللہ اس زمین پر جو آپ کو نہیں ماننے والے، جو کافر اور مشرک ہے، جو دنیا میں ظلم و فساد مچاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اور فساد مچاتے ہیں، کہ زمین کو ایسے لوگوں سے پاک و صاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمائی، اور اللہ تعالیٰ ایک عذاب نازل فرمائے طوفان کی شکل میں۔ زمینوں سے چشمے نکلے اور آسمانوں سے موسلا دھار بارش برسنے لگا۔ 40 دن کا یہ اللہ کی طرف سے عذاب تھا۔ تو اللہ تعالیٰ 40 دن کے بعد نوح علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے ساتھ میں جو مسلمان تھے، ایک کشتی اللہ نے بنانے کا حکم دیا، وہ کشتی کو بنائے، اور جو اللہ کو، نبی کو ماننے والے تھے وہ اس کشتی میں بیٹھ گئے، سوار ہو گئے، اور ہر جانور کا جوڑا جوڑا اس کشتی کے اندر لے لیے، کہ 40 دن تک یہ طوفان کا عذاب نازل ہوا، اور 40 دن کے بعد یہ طوفان بند ہوا۔ تو نوح علیہ السلام کی کشتی 10 محرم کو جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہری۔ اللہ نے طوفان نوح سے نجات دلائی اور عذاب بند ہوا، اور کشتی جا کر جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ وہ دن تھا 10 محرم کا۔ اور تیسرا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی۔ فرعون یہ ظالم بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، جو لوگ اسے خدا نہ مانے اسے وہ قتل کیا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پر بہت سارے ظلم وہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ ستایا، جو اسلام لائے ان کو بھی ستاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو دریائے نیل پار کرا کے فرعون سے نجات دی، اور فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہوا۔ اور وہ دن کون سا تھا؟ وہ یہی 10 محرم کا دن تھا، کہ جو اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، بڑا بادشاہ تھا، مسلمانوں پر ظلم کرتا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ اپنے سے بڑا کوئی ہے نہیں، لیکن اللہ نے ایسا وقت لا کر بتایا لوگوں کو
کہ جو ہمیشہ دنیا کے اندر اس دھرتی پر جو حق کو ماننے والے، اللہ کو ماننے والے، اسی کا غلبہ ہوگا. جو اللہ کو نہیں ماننے والے ہیں، لوگوں کی نظروں میں چاہے وہ کتنا بھی بڑا اور بلند نظر آئے، لیکن وہ ضرور مٹ جائے گا، اس کا نام و نشان تک باقی نہیں رہے گا، وہ ذلیل ہو کر دنیا سے جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرعون ظالم جو بادشاہ تھا اس سے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو نجات دلائی، وہ اسی دن 10 محرم کو، اور سارے لوگوں کو جو فرعون اور اس کے جو حامی اور سپہ سالار تھے ان سب کو اللہ نے سمندر میں غرق کر دیا. اور چوتھا واقعہ ہے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے. یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا گیا اور ایک مچھلی یونس علیہ السلام کو نگل گئی. اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو تو کچھ نقصان نہیں کر سکتی. بس یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک تھے اور اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتے رہے. وہ دعا یہ تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور اللہ تعالیٰ نے 40 دن کے بعد یونس علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور مچھلی دریا کے کنارے آ کر کئی کری، یونس علیہ السلام کو باہر ڈال دی. یونس علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول فرمائی اور مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا، اور وہ جو نکالنے کا جو دن تھا وہ یہی 10 محرم کا دن تھا. پانچواں واقعہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا ملی. طویل بیماری کے بعد، ایک لمبی بیماری کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو 10 محرم کو صحت عطا فرمائی. حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مال، دولت، اولاد سب کچھ عطا فرمائے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کیا کرتے تھے اور صابر بندے تھے. شیطان نے اللہ سے کہا، یا اللہ آپ نے ان کو ساری نعمتیں نوازی ہے، ساری دولتیں دی ہے، اسی لیے یہ آپ کی اتنی عبادت کر رہے ہیں. اگر آپ ان سے یہ ساری نعمتوں کو چھین لیں تب دیکھا جائے گا کہ یہ آپ کی عبادت کریں گے یا نہیں. اللہ تعالیٰ نے ساری دولتیں، ساری نعمتیں ایوب علیہ السلام کی چھین لی، اور شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا کہ اللہ آپ مجھے اتنی طاقت دے کہ میں ان کے جسم پر اپنی مرضی سے ان کو تکلیف دے سکوں، اور اس کے بعد وہ آپ کی عبادت کریں گے یا نہیں یہ دیکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی اتنی طاقت دے دیا کہ تو جو کچھ بھی چاہے کر لے. شیطان نے ان کے ایوب علیہ السلام کے جسم پر پھونک ماری، جس سے پورا جسم پھوڑوں سے بھر گیا. صرف زبان صحیح سلامت تھی، زبان پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر جاری رہتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی کثرت سے ذکر کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے. اس حالت میں بھی سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ. ایوب علیہ السلام جن کی اولاد ختم ہو گئی اور جن کا مال ختم ہو چکا، جن کا جسم پھوڑوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن زبان اللہ کے ذکر میں جاری ہے، وہ اللہ کو نہیں بھولے. اور اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے کے بعد ایوب علیہ السلام کو اس بیماری سے نجات عطا فرمائی اور صحت عطا فرمائی، اور یہ صحت عطا فرمانے کا دن 10 محرم کا دن تھا. چھٹا واقعہ، حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی ملی. ایک واقعہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب مہیا فرمائے کہ پھر اس جیل سے باہر نکلے. یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا ظلمن، جبرن، کوئی غلطی یوسف علیہ السلام کی نہیں تھی. تہمت لگا کر یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا، اور کچھ وقت کے بعد اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی عطا فرمائی. حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی جیل سے رہائی ملی، اور بادشاہ نے انہیں عزت و منصب عطا کیا، اور عزت بھی عطا فرمائی، اور بڑا عہدہ اور بڑا مرتبہ بھی عطا فرمایا اس وقت کا بادشاہ. اور یہ جو دن تھا قید سے رہا ہونے کا اور عزت و منصب ملنے کا، یہی 10 محرم کا دن تھا. ساتواں واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات ملی. نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، لیکن اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور وہ بچ گئے. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو بت پرستی سے روکتے تھے، لیکن اس زمانے کا جو بادشاہ تھا، نمرود تھا، وہ یہ کیا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا جائے
تاکہ وہ لوگوں میں ایمان اور اسلام کی دعوت نہ دے، وہ اللہ کی دعوت نہ دے، اور اگر ان کو باہر چھوڑ دیا جائے تو لوگ اور اسلام بڑھتا جائے گا، لوگ مسلمان ہوتے جائیں گے۔ تو اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے اس نے یہ سوچا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے، اور ایک منجنیق بنا کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ، ابراہیم علیہ السلام پر تو سلامتی والی بن جا اور ٹھنڈی بن جا۔ ان لوگوں نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ ٹھنڈی پڑ گئی، اور یہ وہی دن تھا 10 محرم کا جس میں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ سارے لوگ دیکھتے رہ گئے، لیکن وہ ظالموں کا کام فیل ہو گیا، ظالموں کی ساری ناپاک سازشیں وہ فیل ہو چکی ہیں۔ اور 8واں واقعہ، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 10 محرم کے دن زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ وہ انتقال اور وفات نہیں ہوئی، وصال نہیں ہوئی ان کی، عیسیٰ علیہ السلام کی، قیامت سے پہلے وہ دنیا میں واپس تشریف لائیں گے۔ اور 9واں واقعہ ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی خطا پر توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے 10 محرم کو ان کی توبہ قبول کی ہے۔ 10واں واقعہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، جس کو واقعہ کربلا کہتے ہیں۔ 16 ہجری میں یزید کی فوج نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں شہید کیا۔ یہ اسلام کی خاطر دی گئی سب سے عظیم قربانی ہے۔ نبی کے نواسے اور نبی کے گھر والے، اہل بیت، نبی کے خاندان والے میدان کربلا میں اسلام کی خاطر ان لوگوں نے بڑی قربانی دی ہے، اور دین کے لیے ان لوگوں نے اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے۔ تو لہذا خلاصہ یہ ہے کہ 10 محرم کا دن صرف غم و ماتم کا دن نہیں، بلکہ صبر، قربانی، اللہ پر ایمان، توبہ اور شکر گزاری کا دن ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس دن روزہ رکھیں، صدقہ کریں، توبہ کریں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو یاد رکھ کر حق پر جمے رہیں، دین پر جمے رہیں، ڈٹے رہیں۔ مسلمانوں کی ترقی اسلام پر ڈٹے رہنے میں ہے۔ مسلمانوں کی ترقی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین اور اسلام پر عمل کرنے میں مسلمانوں کی ترقی ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ جان جائے لیکن حق کی رسی کو ہرگز نہ چھوڑیں، اور حق پر قائم رہیں، اور باطل کا ہمیشہ مقابلہ کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی کامل رضا نصیب فرمائے، اور دین پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ حق بات کہنے اور حق بات کے لیے ہر بات کہنے اور حق پر جمے اور ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔